حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا معمول ہے کہ مجھے جو وقت ملتا ہے اس میں سے کچھ وقت میں آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرنا ٹھیک ہے نا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے، لیکن اگر تو زیادہ کر تو اور بہتر ہے۔ وَإِن زِدْتَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ کر تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے آدھا وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کر دوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا وَإِن زِدْتَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ کر دے تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ غور سے سننا، پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے ایک تہائی وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن زِدْتَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ کر تو تیرے حق میں بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد جتنا بھی میرے پاس وقت ہوگا نا، وہ وقت آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کروں گا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ غور سے سنیں، یہ حضور کا فرمان ہے، صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولا اللہ کہتا ہے، یہ وہ رسول کہہ رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا کرتا ہے تو سن، یہ تیرے لیے کافی ہے، تیرے ہر کام کے لیے کافی ہے، اور اس کے وقت میں تیرے ہر غم سے اللہ تجھے نجات دیتا ہے، ہر غم سے نجات کا علاج۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ درود پڑھنا ہے، ہر غم، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر مصیبت، سب کا علاج اللہ رب العزت جل جلالہ نے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود مبارکہ میں رکھا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب درود پڑھایا جاتا ہے تو یا تو باذوق ہو کر کے نہیں پڑھتے یا دل سے نہیں پڑھتے، رسمی طور پر پڑھتے ہیں۔ تو دو فرق بتا دوں، اگر یوں ہی پڑھو گے تو فرشتے پہنچائیں گے، اور دل سے پڑھو گے تو مصطفیٰ جاتے رہے خود سن لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، خود سن لیں گے۔ اب تھوڑا سا ایک آپ کو آج کے دور کے اعتبار سے سمجھاؤں کہ آدمی کو آج کے دور کے اندر کسی سے رابطہ اسٹرانگ رکھنا ہو تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ کمیونیکیشن ہے نا۔ آپ 2 سال کے بعد کسی کو میسج کرو گے تو پوچھے گا کون، اور روزانہ آپ کے 2-3 میسج جاتے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہو گے تو وہ پوچھے گا نہیں کون، وہ انداز سے سمجھ جائے گا، تحریر سے سمجھ جائے گا۔ بلکہ اگر روز آپ کا سلام اسے پہنچتا ہے اور کسی دن نہ پہنچا تو اسے ٹینشن ہوگا، کیا بات ہے یار، وہ بھول گیا کیا، موبائل تو خراب نہیں ہو گیا، ہوتا ہے۔ ریلیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرنا ضروری ہے۔ وقت رہا میں زندگی نے وفا کی انشاءاللہ تو میں کمیونیکیشن کا سرکار کا سسٹم آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کمیونیکیشن سسٹم حضور نے کتنا اسٹرانگ رکھا تھا، اور اس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فارمولے کیا تھے وہ میں پھر کبھی آپ کے سامنے، لیکن آج میں صرف ایک آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے درود شریف کے ذریعے آپ کی کمیونیکیشن کو اسٹرانگ کرنے کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا جس سے ہمارے تعلق کو مضبوط رکھنا ہو، جس سے ہم کو تعلق مضبوط رکھنا ہو، ہم اس کے ساتھ کمیونیکیشن اسٹرانگ کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیزیں فوراً بھیج دیا، کوئی بھی چیزیں فوراً رابطہ کر لیا ہم نے، یہ ہمارا رابطہ رہتا ہے۔ رابطے کو مسلسل رکھنے سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ جس سے رابطہ مسلسل رکھ رہے ہو اسے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ انداز سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ کس کا میسج ہے نا، رابطہ اسٹرانگ ہو گیا۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ آج کے ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور میں آپ بہت دور رہتے کسی سے دوستی تو کر چکے ہیں لیکن دیکھا نہیں ہے آپ
دیکھا نہیں ہے آپ نے، ویڈیو کے ذریعے دیکھ لیا، کسی اور چیز کے ذریعے دیکھ لیا، لیکن آپ کا رابطہ جب مسلسل سے ہے تو جب کبھی آپ کی اس کی ملاقات ہوتی ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے. ارے یہ تو میرا دوست آ گیا، یہ میرا جاننے والا آ گیا، میرا ہوتا ہے. مسلمانوں تم سب سے تعلق مضبوط رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو واٹس ایپ کرتے ہو، کیا حضور سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے روزانہ حضور پر درود بھیجتے ہو؟ اور روزانہ ہمارا درود کے تحفے حضور کی بارگاہ میں پہنچتے رہیں گے، اور قربان جائیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو درود پڑھتا ہے اس درود پڑھنے والے کا نام اور ساتھ میں اس کے باپ کا نام، خالی اس کا نام نہیں، اس کے باپ کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باپ کا نام کیوں؟ تو وجہ یہ ہے اے باپ تیری عظمتوں کو سلام کہ تو نے ایسا بیٹا پیدا کیا جو مجھ پر درود پڑھ رہا ہے، تو تیرے نام حضور کی بارگاہ میں تیرے بیٹے کا بھی نام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور پھر قبر میں جاؤ گے تو پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دقت نہیں ہوگی. جب پوچھا جائے گا کیا کہتے ہو ان کے بارے میں تو یا نبی سلام علیہ، زندگی بھر تو اس کو سلام کرتے رہے، تو اب ہم لوگ بھی کھڑے ہو کہ ہم سلام کا نذرانہ پیش کریں گے. اسی لیے صوفی جمیل نظمی کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری کہ مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. کوئی پریشانی ایسی نہیں جس کا حل اللہ نے درود کے اندر نہ رکھا ہو. اللہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے اسی لیے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود. درد ہو رہا ہے، بیماری ہے، تو کہتے ہیں شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود. روزی میں نہیں ہے تو کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. تنہائی محسوس بھی کوئی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے دنیا کھا جائے گی، تو کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس میں، کیوں کہوں بے بس میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود. بھیک مانگی ہے تو کہتے ہیں تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود. ہم ذرا دیکھو تو صحیح کسی طریقے سے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنے تعلق کو درود کے ذریعے اسٹرانگ کیا، اتنا اسٹرانگ کیا کہ مواجہ اقدس پر کمیونیکیشن اسٹرانگ تھا، کمیونیکیشن اسٹرانگ تھا، درود برابر پڑھا کرتے تھے، بھیجا کرتے تھے. تو جب مواجہ اقدس پر پہنچے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوا تو بیٹھ کر وہیں پر آپ نے قصیدہ لکھنا لکھی تھی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے معروضہ پیش کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بغیر حجاب کے عالم بیداری میں امام احمد رضا کو نصیب ہوا. کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں حجاب ہٹا، رسول اعظم کا دیدار نصیب ہوا. تو کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود ہے. ہوتی ہے کہ آقا کے قریب ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں. کمیونیکیشن اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور جب کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر جب یاد کرو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیتے ہیں. اب یہاں ایک بات میں عرض کروں، قریب ہونے سے متعلق غلام کہتا ہے دنیا میں بھی قریب ہو اپنے آقا سے، آخرت میں بھی قریب ہو. یہ قریب ہونے کا جذبہ پیدا کیسے ہوگا؟ بس ایسے پٹیاں باندھ کر نعرے لگا کر اس سے قربت نہیں ملتی. اور بلکہ نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. یہ حضور نے فرمایا. اول الناس بھی یوم القیامہ، قیامت میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوگا. بس ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اجتماع 11:30 بجے تک ختم کر دیں، لیکن آپ سے میری گزارش ہے
آپ آنے کی اب عادت بنا لیں. دیکھیے نعمت چھین لی گئی تھی, اب اللہ نے پھر سے یہ نعمت عطا فرمائی, اس کا شکر ادا کرنا, آتے رہنا تاکہ مولا اس سلسلے کو جاری و ساری رکھے. ایک بزرگ تھے, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا, جو شخص خراسان سے حج کے لیے روانہ ہوا. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو دیکھا, طواف کر رہا ہے تو درود شریف پڑھ رہا ہے, سعی کر رہا ہے تو درود شریف پڑھ رہا ہے, منی میں درود شریف پڑھ رہا ہے, عرفات میں درود شریف پڑھ رہا ہے. فرماتے مجھے حیرت ہوئی, میں نے اس سے کہا کہ کیا تجھے طواف کی دعائیں یاد نہیں ہیں؟ اس نے کہا یاد تو ہیں, لیکن میں درود شریف کا ایک فائدہ دیکھ چکا ہوں, اس لیے میں درود شریف پڑھ رہا ہوں. کہا کیا فائدہ؟ کہا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. تو کہا کیا واقعہ ہوا؟ غور سے سنیے گا. وہ شخص کہتا ہے میں اپنے باپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا اور راستے میں میرے باپ کا انتقال ہو گیا, اور جب میرے والد کا انتقال ہوا, اب جنگل و بیابان کا مسئلہ, والد کا انتقال ہوا تو میں نے والد کے اوپر ایک چادر ڈال دی اور تلاش کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو نکلا کہ کچھ لوگ مل جائیں تو بلا کر کے والد صاحب کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا اہتمام کیا جائے. میں نے چادر والد پر ڈال کر کے میں تلاش میں نکلا, کوئی نہیں ملا, پلٹ کر کے آیا. جیسے میں نے چادر ہٹائی تو میرے والد کا چہرہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا اور شکل بدل چکی تھی. میں ڈر گیا. وہ شخص کہتا ہے میں ڈر گیا اور سوچا کہ اس طرح سے میں کس کو بلا کر کے میرے والد کی تکفین اور تدفین کا اہتمام کراؤں گا. جو بھی والد صاحب کی شکل دیکھے گا والد صاحب سے بھاگ جائے گا, کون کرنے کے لیے تیار. اور وہ شخص غموں سے نڈھال ہو کر لیٹ گیا, اس کی آنکھ لگ گئی. خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ کوئی نورانی چہرے والے آئے, چادر ہٹائی, اپنا دست کرم اس چہرے والے اس شخص کے چہرے پر پھیرا, چادر پھر رکھ دی. پھر اس شخص سے جو سو رہا تھا اس کا بیٹا, اس بیٹے سے وہ نورانی چہرے والے فرمانے لگے کیا بات ہے, تو بہت زیادہ غمگین نظر آ رہا ہے. تو اس شخص نے کہا آپ کے چہرے مبارک بتا رہا ہے کہ آپ کوئی عظیم ہستی ہیں, آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. کیا تیری پریشانی ہے؟ کہا میرے والد کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. کہا ذرا چادر ہٹا کر تیرے والد کے چہرے کو پھر سے دیکھ لے. تو کہتے ہیں کہ میں نے چادر ہٹا کر خواب ہی میں والد کے چہرے کو جب دیکھا تو نورانیت میرے والد کے چہرے پر سیاہی ختم ہو چکی تھی. میں نے دامن پکڑا اور میں نے خواب میں ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کرم کے پیچھے کا پورا ماجرا سنا دیں تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ کرم آپ نے کیوں فرمایا ہے. اللہ اکبر. عالم خواب میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ سود کھاتا تھا اور سود کھانے والے کی مرنے کے بعد شکل سیاہ بھی ہو جاتی ہے اور بدل بھی کبھی کبھی جاتی ہے. تو تیرے باپ کی شکل اس لیے بدل گئی تھی, لیکن تیرے باپ کی ایک عادت تھی اور وہ عادت یہ تھی رات کو جب تک کہ مجھ پر 100 مرتبہ درود نہ پڑے اس وقت تک وہ سوتا نہیں تھا. تو آج میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے سلسلے میں سفارش کی کہ مولا مجرم تو تھا, تیرے حبیب پر درود پڑتا تھا, مولا اسے معاف فرما دے. اللہ نے میری سفارش قبول فرمائی, اسے معاف کر دیا اور اس کے چہرے کو اللہ نے منور مجلہ فرما دیا. اب وہ شخص کہتا ہے کہ جب سے یہ واقعہ میں نے دیکھا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ بیدار ہوا اور بیدار ہو کر جا کر چہرے پر سے چادر ہٹائی تو میرے باپ کا چہرہ چمک رہا تھا اور ساری سیاہی ختم ہو گئی تھی. اس لیے میں اب اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں. یہاں کوئی یہ نہ سوچے کہ سود بھی کھاؤ روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو سرکار کرم فرما دیں گے, یہ مذاق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور انجانے میں یا نادانی میں گناہ سرزد ہو رہا ہو گیا ہے تو اللہ کے رسول سے امید ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما کر ہم پر کرم کی نظر اللہ کی فرما دیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, درود و سلام کو اپنی عادت بناؤ, درود و سلام کو اپنا وظیفہ بناؤ, درود و سلام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہو اور اپنے بچوں کو درود و سلام کا عادی بنا دو. یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کو اللہ دنیا میں بھی سکھوئی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ سکھوئی عطا فرمائے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں,
آج کے سپر پر سنی اجتماع میں میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں، وضو بے وضو، آپ کا وضو نہیں ہے تب بھی درود پڑھو، ما وضو ہے تب بھی پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد آتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاصلے پر تھوڑا پیچھے پیچھے چلے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے آگے نکل گئے تو فاروق اعظم رک گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فراغت کے بعد سجدے میں گئے اور سجدے سے جب اٹھے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر ایک دم خوشی کے آثار تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، قریب ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھوڑا فاصلے پر رک گیا تھا لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرے مبارک بہت زیادہ خوشی سے چمک رہا ہے، آقا وجہ کوئی خاص؟ تو سرکار فرماتے ہیں عمر میرا چہرہ کیوں نہ چمکے، میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا، رب نے فرمایا جو ایک بار مجھ پر درود پڑے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے کو بلند فرمائے گا۔ تو میرے چہرے میں جو تم خوشی دیکھ رہے ہو یہ اسی ارشاد کو سن کر کے میرے چہرے پر خوشی ہے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، درود شریف کو اپنا وظیفہ بناؤ، عادت بناؤ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے رہو۔ انشاءاللہ یہ درود ہر غم کا بھی علاج ہے، ہر مصیبت کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور خاص طور پر آخرت کی تکالیف اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی تکالیف سے نجات اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب کا عظیم ذریعہ ہے۔ تو آج سے پڑھیں گے انشاءاللہ العظیم۔ ایک بات اور سن لیں، جو شخص مدینے جانا چاہتا ہے، مجھے یاد ہے آج سے کم و بیش 25-27 سال پہلے کی بات کہ میں مسجدوں میں جا کر کہیں عصر کے بعد درس دیتا تھا، کہیں ظہر کے بعد درس دیتا تھا، تو سن تراشہ مسجد جو ہے مستان تالاب کے پاس، وہاں میں عصر کے بعد درس دیتا تھا، بہت پہلے کی بات ہے۔ مجھ سے تقریباً 10-15 سال پہلے کم و بیش ایک صاحب گنبد خضرا کے سامنے ملے اور لپٹ گئے اور رونے لگے۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے کہا اس بندے کو میں جانتا نہیں ہوں، کیوں رو رہا ہے، کون ہے؟ جب کافی نارمل ہوا میں نے کہا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو بولے حضرت میں بامبے سے ہوں لیکن ابھی میں سعودی میں رہتا ہوں، لیکن جو ہے وہ آپ کو دیکھا تو مجھے آپ کی بات یاد آ گئی اور بس میرا دل بھر گیا۔ میں نے کہا کون سی بات یاد آ گئی؟ کہ سنتراش مسجد میں ایک دن آپ کے درس میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے اسی درس میں یہ کہا تھا کہ جس کسی کو مدینے جانا ہو وہ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ میں تب سے 313 مرتبہ درود شریف کا عادی ہو گیا۔ ایک غریب انسان خود کا گھر بھی نہیں، کرائے کے مکان میں رہتا تھا، میں کیسے مدینے پہنچ سکوں؟ میری اوقات تو نہیں تھی، لیکن آپ نے عمل بتایا تھا، میں نے وہ عمل کیا۔ آج آپ کی میری ملاقات گنبد خضرا کے سامنے ہو رہی ہے۔ تو جس کو مدینے جانا ہو 313 بار درود شریف پڑھے۔ اللہ ہم سب کو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اور اپنی اولاد کو کثرت سے درود و سلام کا تحفہ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب ایک چیز اور سن لیں، ہمارے یہاں سلام کا طریقہ بھی تھوڑا سا غلط چل رہا ہے۔ اچھا بات درود شریف کی، چلیے بتا دوں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے باہر نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک من فضلک، یہی پڑھتے ہیں؟ میں جواب دیں کیوں اور کچھ پڑھتے ہیں؟ جواب برابر نہیں آ رہا ہے، یہی پڑھتے ہیں نا۔ لیکن آج سے ایک چیز کا اضافہ کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مسجد میں داخل ہوا کرو تو مجھ پر درود پڑھو، اور جب مسجد سے باہر نکلو تو مجھ پر درود